السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النحل کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النحل کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن
شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ النحل کے رکو نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ والذین ہاجروا، والذین میں ذال کو بالکل نرم اور باریک آواز سے پڑھیں گے۔ ہاجروا میں را کو گول پڑھیں گے۔ جو حرف را ہے یہ ہمیشہ سے تو نہیں بلکہ عارضی طور پر یہ پر ہوتا ہے۔ میرا مقصد عارضی طور پر کہنے کا یہ ہے کہ اس پر جب پیش اور زبر آتا ہے تبھی یہ گول پڑھا جاتا ہے، ورنہ اس پر اگر کسر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ چونکہ پیش ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ فی اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس وقت یہ باریک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام کے پر ہونے کے لیے 2 شرط ہے۔ نمبر 1، اس سے پہلے جو حرف ہے یا تو اس پہ زبر ہونا چاہیے، نمبر 2 یا پھر پیش ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں صورت میں اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جاتا ہے، اگر زیر آتا ہے تو باریک۔ تو یہاں پہ فی جو ہے اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا جو لام ہے وہ باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد من بعدی، اب نون ساکن کے بعد با آیا ہے، تو اس قاعدے کو یہاں جو قاعدہ لاگو ہوا ہے اس قاعدے کو کہتے ہیں قاعدہ قلب۔ اس کو دوسرا نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے قاعدہ اقلاب، ایک ہی مطلب ہے قلب۔ قلب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تب قلب ہوتا ہے۔ قلب کا مطلب یہ ہے جب نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو جو نون کی آواز ہے میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر من بعدی، جو نون ساکن کی آواز ہے اس کی اصل آواز نہیں ہوگی بلکہ وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں اب اس لائن میں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا حرف میم لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس قاعدے کو کہتے ہیں قاعدہ قلب۔ صرف ایک ہی صورت میں قاعدہ قلب ہوتا ہے، وہ کب؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تب ہی۔ تو یہاں ہوتا کیا ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ما ظلموا، وا حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ لنبوئنہم، نون مشدد ایک الف کے برابر اس کو غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ فی الدنیا حسنہ، آخر پر علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق اگر آخری حرف گولتا، یہاں آپ دیکھیں یہ گولتا ہے، میں گولتا کہنے کا مطلب یہ ہے
آگے آپ دیکھیں گے ایک اور تا ہے جو اس سے برعکس لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ آخری لائن میں یہ ہے تا، یہ سیدھا لکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ جو تا ہے یہ سیدھا لکھا جاتا ہے، مگر یہ جو تا ہے اس کو کہتے ہیں گول تا. تو وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو قاعدہ وقف کے مطابق ہاء ساکنہ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر حسنہ، آخر پر اس تا کو ہاء میں بدلیں گے اور ہاء پر سکون ڈالیں گے، حسنہ، اس طرح سے. آگے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، جیم ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف، تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے. را پر پیش آنے سے پر ہوتا ہے تو را کو گول پڑھیں گے. آخرتی، یہاں پہ دیکھیں خوا جو حرف ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور را پر زبر آنے کی صورت میں پیش یہ گول پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے. علامت وقف میم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف را ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اب ایک بات یہاں، جب را ہے یہ ساکن ہو گیا تو اس را کو گول بھی پڑھنا ہے. وہ کیونکہ قاعدہ میں یہ لکھا ہوا ہے را ساکن سے پہلے حرف پر، یہاں دیکھیں اس سے پہلے حرف با ہے، زبر آتا ہے یا پیش آتا ہے، دونوں صورتوں میں را ساکن جو ہے وہ گول پڑھا جائے گا. اب را ساکن سے پہلے حرف با ہو گیا تو با پر زبر ہے تو را ساکن کو گول پڑھیں گے. مثال طور پر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اکبر، اس طریقے سے. اب یہ جو میم ہے اس کو کہتے ہیں وقف لازم. یہاں دیکھیں حاشیہ میں لکھا ہوا ہے وقف لازم. یہ جب بھی عبارت کے درمیان اس طرح سے آتا ہے تو حاشیہ میں ضرور قرآن کے اس پہ اس طرح لکھا جاتا ہے وقف لازم. چند ایسے قرآن ہیں، نسخے جاتے ہیں جس پہ نہیں لکھا جاتا. بہرحال یہ میم جو ہے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کو ہر حال میں وقف کرنا ہے. اس کے بعد لو کانوا یعلمون، علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے نون جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا قاعدہ وقف کے مطابق. اب اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے حرف مد ہے جو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس حرف مد واو کو تھوڑا مزید کھینچ کر پڑھنا ہوگا. تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.